ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا موضوع ہے پرندوں کو کھانا کھلانے کے فوائد۔ تو جی آج کی اس ویڈیو میں دو چیزوں کو ڈسکس کروں گی، ایک پرندوں کو کھانا کھلانے کے فوائد اور تعلیمات، دوسرا میرا تجربہ۔ تو چلیے جی سب سے پہلے میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کرتی ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنا تجربہ۔ میں صبح نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے پرندوں کا کھانا تیار کرتی ہوں، جس میں چاول لے لیتی ہوں، باجرہ لے لیتی ہوں اور روٹی لے لیتی ہوں، پانی لے لیتی ہوں، اور روٹی جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز بنا لیتی ہوں تاکہ پرندے جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر کھا سکے، کیونکہ اگر بڑا سلائس بنائیں گے پرندے اس کو آدھا کھائیں گے اور آدھا جو ہے وہ گرا دیں گے، جس سے جو ہے وہ رزق کی بے ادبی ہوگی۔ تو جس کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سلائسز بنا لیتی ہوں تاکہ وہ مکمل کھا سکیں، جو کہ آپ آگے ویڈیو میں چل کر دیکھیں گے۔ پھر ان تمام چیزوں کو میں چھت پہ رکھاتی ہوں اور پرندے جو ہے وہ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے جب جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے تو میں اس میں سے 400-500 تک کا اناج پرندوں کے لیے اکٹھا منگوا کے رکھ لیتی ہوں، جس سے مکمل مہینہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے جب اس کام کا آغاز کیا تھا تو صرف 50 روپے سے شروع کیا تھا، پھر اللہ نے مزید برکت دی تو میں نے 100 کا منگوانا شروع کر دیا اناج پرندوں کے لیے، پھر 150 کا، اور یوں کرتے کرتے اب میں 400 سے 500 تک کا اناج اکٹھا مہینے کا منگوا کے پرندوں کے لیے رکھتی ہوں، صرف پرندوں کے لیے۔ اور یقین کریں اللہ اس عمل سے بہت برکتیں ڈالتے ہیں آپ کے رزق میں، آپ کے سکون میں، اور میں اس بات کی گواہ ہوں۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد جب میں یہ ساری چیزیں چھت پر رکھ کر آتی ہوں تو کبھی کبھار میں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتی ہوں، انہیں آبزرو کرتی ہوں۔ یقین کریں جب پرندے ادھر سے ادھر سے اڑ کر آتے ہیں اور اناج چنتے ہیں تو دل میں بڑا ہی سکون اترتا ہے۔ اور میرا یہ سب بتانے کا مقصد ہرگز دکھاوا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کو جتنا زیادہ پھیلائیں گے لوگوں کے عمل میں اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ تو مجھ سے بھی میری دوست نے یہ نیک عمل جو ہے وہ شیئر کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ تو اگر آپ میں سے بھی سننے کے بعد کوئی انسان بھی، بلکہ ایک انسان بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اور یقین کریں کہ جب سے میری دوست نے مجھ سے یہ عمل شیئر کیا ہے تو تب سے جو ہے میں نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں نے جو ہے جس میں پرندوں کو دانہ نہ ڈالا ہو، لیکن اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ میں لیٹ ہو جاؤں یا مجھے بھول جائے تو یقین کریں پرندے جو ہے وہ گھر کی چھتوں پر جو ہے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے ابھی جو ہے میں نے دانہ نہیں ڈالا، تو میں فوراً سے انہیں دانہ ڈال کے آتی ہوں۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب یہ میں نے عمل شروع کیا تھا تب میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور میرا دل جو ہے وہ بہت بے سکون تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس عمل کو اختیار کیا تو میرا ڈپریشن جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور میرے دل کو جو ہے وہ بہت ہی سکون ملا۔ تو ناظرین، میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ عمل اپنائیں، اپنی زندگی کا اس عمل کو حصہ بنا لیں، کیونکہ پرندے سارا دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو انہیں دانہ اناج مہیا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہتے ہیں، جس سے آپ کے سارا دن کے کام جو ہے وہ بننے لگتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور بہت سی مصیبتیں آپ سے ٹلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا میرا تجربہ، آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جو ہے مجھے اپریسیشن بھی ضرور دیجیے گا سبسکرائب اور لائک اور شیئر کی صورت میں۔ تو یہ تھا ناظرین میرا تجربہ۔ اب چلتے ہیں تعلیمات کی طرف، اور تعلیمات میں سب سے پہلے حضرت علی کی ایک تعلیم شیئر کروں گی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں پر مجھے کامیابی نہیں ملتی اور نہ ہی سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن ہر کام کا آغاز کچھ کھلا کر کیا کرو، تو دیکھنا تمہارے کام میں برکت، کامیابی آ جائے گی اور تمہیں سکون بھی مل جائے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا، کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں یا علی، میں دن میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کھانے میں سے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، اناج کے ایک دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم اناج کا ایک دانہ اپنی دن کی غذا سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ
کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، تو اس غیر کی مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور اگر تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ ایک اور جگہ پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کی چھتوں کو آباد رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر سے پرندوں کیڑے مکوڑوں کو رزق ملتا رہتا ہے، اللہ اس گھر سے کبھی رزق کم نہیں کرتا۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بات تو سنی ہوگی نا آپ نے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور عربی زبان میں 70 کا مطلب انفینائٹ ہے، یعنی لامحدود، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دین کا خلاصہ کریں تو 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا مخلوق کی خدمت۔ اور اگر ہم یا آپ اللہ تعالیٰ کو شارٹ کٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کلیہ چھوٹا سا یہی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خود بخود ہی مل جائیں گے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس چھوٹے پیمانے پر چھوٹے طریقے سے، یعنی کہ پرندوں کو کھانا کھلائیں اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کریں۔ اور اسلام میں خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدمت خلق سے ہی خدا ملتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں پر کامیابی نہیں مل رہی آپ کو اور نہ ہی سکون مل رہا ہے، تو اس عمل سے یقیناً آپ کو کامیابی اور سکون ضرور ملے گا۔ اچھا ہاں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ اناج نہیں رکھ سکتے، تو صرف ایک چھوٹا سا عمل کر لیں کہ آپ اپنی چھتوں پر پانی رکھنے کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ گرمی میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں انسانوں کو اتنی پیاس لگتی ہے وہاں پرندوں کو بھی پیاس لگتی ہے، تو آپ اپنی چھت پر جو ہے وہ ایک کٹوری لیں، اس میں پانی رکھ دیں اور پرندے جو ہے وہ تاکہ پرندے جو ہے اس کو پی سکیں۔ تو ناظرین، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔